متعدد طرح کے واقعات نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ آپ جب مذاق کرتے تھے کسی سے تو مذاق میں بھی اس بات کا اہتمام ہوتا تھا کہ وہ سچائی پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر وہ بڑھیا آئی تھی اور اس بڑھیا نے کیا کہا تھا، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، آپ نے فرمایا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، وہ آپ کی پھوپھی صفیہ تھی۔ اور اس کے بعد جب رونے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھوپھی جان، بوڑھیوں کو اللہ رب العالمین جوان کر کے جنت میں لے جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ مذاق بھی ہے، مذاق سچائی پر مبنی ہے۔ اسی طرح کے کئی ایک واقعات احادیث کی کتابوں میں منقول ہیں کہ آدمی ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک ماں اپنے بچے کو بلا رہی ہے اور بلانے کے بعد کہتی بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں فلاں چیز دوں گی، جو کہ عام طور سے اپنے گھروں میں اس کا رواج ہوتا ہے، بچے کو بہلانے پھسلانے کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں۔ وہ بچہ آیا اور آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بچہ آیا تو تم اس کو کیا دیتی؟ کہا کہ میں اس کو کھجور دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے کچھ نہ دیتی یہ تمہارا جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اب باریکی سے اس واقعے کو دیکھا جائے کہ ہم چلتے پھرتے کس طریقے سے جھوٹ بول جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا ان الرجل لا يتكلم بالکلمہ ان الرجل لا يتكلم بالکلمہ لیضحک به جلساء یهوی بها من ابعد من الثریا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک جملہ بولتا ہے اور جملہ بولنے کا مقصد یہ رہتا ہے تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کو ہنسا دے، اور وہ بات جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، جس کو ہم کہہ لیجئے کہ جھوٹا لطیفہ، جھوٹے جوک وغیرہ سنا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے جھوٹ کے بولنے کی وجہ سے سریا سے بھی دور پھینک دیا جاتا ہے، وقار، اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، اس کا روب، اس کا دبدبہ ختم ہو جاتا ہے، نگاہوں میں جو حیثیت اس کی ہوتی ہے وہ حیثیت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہنسی مذاق بھی اگر کرنا ہو تو وہاں پر سچائی ملحوظ خاطر رہے۔